الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، قرآن کی فریاد۔ قرآن کی فریاد یہ ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہوں۔ یوں مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں اس طرح ستایا جاتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں۔ معزز حاضرین، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، آپ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے، دارالعلوم دیوبند کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا، مجمع بھی کافی بڑا مجمع تھا۔ اس بڑے مجمع کے اندر بڑے بڑے اکابرین موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور خود حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی بڑھاپے کی عمر میں تھے۔ آپ نے جلسے سے خطاب فرمایا اور کہا کہ ہم نے جیل کے اندر 2 سبق سیکھے ہیں۔ تمام اکابرین ہماتن گوش ہو گئے، سب علماء کرام ہماتن گوش ہو گئے، سب کی توجہ اس بوڑھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئی کہ یہ بوڑھا شخص اپنی اس بڑھاپے کی عمر میں کیا 2 سبق سیکھ کر آئے ہیں، کہ جنہوں نے پوری زندگی پڑھنا پڑھانے کا معمول رکھا، اب اپنی آخری اس زندگی کی عمر میں کیا 2 سبق سیکھے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، اور جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا، بڑے بڑے اکابرین اس جلسے میں موجود تھے، بڑے بڑے علماء اس جلسے کے اندر موجود تھے۔ آپ نے کہا، لوگوں، ہم نے جیل کے اندر جو پہلا سبق سیکھا ہے
وہ پہلا سبق یہ سیکھا، آج مسلمان جو پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپس کے گھریلو جھگڑے۔ دوسرا سبق جو ہم نے جیل کے اندر سیکھا ہے، مسلمانوں کی تنزل کی بنیادی وجہ، مسلمانوں کی پریشانی کی بنیادی وجہ جو ہم نے جیل کے اندر دوسرا سبق سیکھا وہ ہے قرآن کریم سے دوری۔ مسلمان قرآن کریم سے دور ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہیں۔ میں نے اسی وقت جیل کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ میں ان دونوں باتوں پر عمل کروں گا، یعنی قرآن کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاروں گا اور خانہ جنگی سے اپنے آپ کو بھی بچاؤں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دو سبق سیکھے تھے جیل کے اندر، مالٹا کی جیل کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ تو دوسرا سبق کیا سیکھا؟ قرآن کریم سے مسلمانوں کی دوری، جس کی وجہ سے آج مسلمان جگہ جگہ پر پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیمات قرآنی کو بھول گئے۔ یا قرآن وہ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ آیت کا فقرہ، یہ آیت کا ٹکڑا خطبے کے اندر بھی پڑھا۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو بلندیوں سے نوازتا ہے، جو لوگوں کو بنیادوں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جو غریبوں کو امیر کر دیتا ہے، جو ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، جو فقیروں کو، حقیروں کو عزتوں سے، مرتبوں سے، بلندیوں سے نوازتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی قرآن کریم نے ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقاہت دی۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو استقامت ملی۔ یہ قرآن وہ قرآن کہ جس کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ ملا۔ یہ قرآن وہ قرآن کہ جس کی وجہ سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو علم ملا۔ تو یہ قرآن یہ قوموں کو بلندیوں سے نوازتا ہے۔ قوم کون سی تھی؟ قوم قریشیوں کی قوم تھی۔ قوم کون سی تھی؟ قوم ہاشمیوں کی قوم تھی۔ قوم کون سی تھی؟ جنہیں اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ قوم کون سی تھی؟ جنہیں بکریاں چرانے نہیں آتے تھے۔ قوم کون سی تھی؟ جن کو بھیڑے چرانے نہیں آتے تھے۔ قوم کون سی تھی؟ قوم وہ تھی جن کے پاس فصاحت نہ تھی، جن کے پاس بلاغت نہ تھی، جن کے پاس کوئی تہذیب نہ تھی، جن کے پاس کوئی تمدن نہ تھا، جو جاہل تھے، جو جانتے نہیں تھے، جن کو چلنا راستہ نہیں آتا تھا، مگر جب ان کی نسبت قرآن کریم سے جڑتی ہے تو وہ مکہ کا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا مکہ کی گلیوں کے اندر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ یہ قرآن کے اس قرآن کریم نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ وہ لوگ کہ جن کو دنیا جانتی نہیں تھی، مگر ان کی نسبت جب قرآن کریم سے جڑتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جڑتی ہے، تو پھر وہی صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر جن کو دنیا نہیں جانتی ہے، مگر جب نسبت قرآن کریم سے جڑتی ہے تو پھر وہ فاروق اعظم کہلائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ مکہ کے کسی پہاڑی پر چڑھے، آپ نے وادی کی طرف دیکھا، شدت کے ساتھ سورج کی تپش، دھوپ کے اندر پیچھے آپ کا لشکر ہے، شدت کے ساتھ دھوپ ہے۔ آپ کے لشکر والوں میں سے کسی نے کہا، امیر المؤمنین، آپ نے ہمیں اس پہاڑی پر کیوں روکے رکھا ہے؟ شدت کے ساتھ دھوپ پڑ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اپنا وہ زمانہ جو اسلام لانے سے پہلے کا تھا، میں اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں اور اب میں اپنے زمانے کو دیکھ رہا ہوں۔ جب میں اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے جانور چرانے کے لیے کہتا تھا کہ جانور چرانے کے لیے چلا جا، تو میں اس جوانی کی عمر میں مجھ پہ
جانور چرانے نہیں آتے تھے، میں گھر آتا تھا، میرے وہ جانور بھوکے پیاسے رہتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹ ڈپٹ پلاتا تھا، مجھے کوستا تھا، مجھے بکتا تھا اور کہتا تھا اے عمر تو اپنی زندگی میں کیا کرے گا، تجھے تو جانور چرانے تک نہیں آتے۔ میں اپنے اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں اور آج کے زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی برکت سے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ سے بچھڑوؤں کو اللہ سے ملاتی ہے، گروہوں کو اوپر کر دیتی ہے، نچلوں کو اونچا کر دیتی ہے، گروہوں کو یہ بلندیوں سے نواز دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو قوموں کو بلند مرتبوں سے نوازتی ہے، عزتوں سے نوازتی ہے۔ مگر آج مسلمان جو گری ہوئی، ذلت والی، پریشان والی زندگی گزار رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کا نظم نہیں ہے۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بلکہ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن میں صرف قرآن کریم رمضان کے اندر کھولا جاتا ہے۔ بہت گھر ایسے ہیں مسلمانوں کے، صرف رمضان کے اندر قرآن کریم کھولنے کی نوبت آتی ہے۔ تو بتاؤ، جو قرآن اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، عزتیں دینے والی کتاب ہے، ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، ان کے پیر صاحب، ان کے حضرت جی، وہ کہتے تھے لوگوں کو کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے پریشان۔ نا اے انسان، پڑھ تو قرآن، اقرا وربک الاکرم، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، یہ قرآن تجھے عزتوں سے نواز دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ اس کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اس لیے صبح سویرے اٹھتے ہی ہم اپنے گھر کے اندر یاسین شریف کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنائیں، چاہے ہم پاؤ پارا ہی پڑھیں، چاہے ہم ایک صفحہ ایک رکوع ہی پڑھیں، مگر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہم معمول بنائیں۔ یاسین شریف کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت، مغرب بعد یا سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت، صبح کے وقت یاسین شریف کی تلاوت، روزانہ ہم ان کو اپنا معمول بنا لیں۔ پھر ہم اپنے گھر کی زندگی کو دیکھیں، کس طرح اللہ رب العزت ہمارے گھر سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کس طرح ہمارے گھر سے اللہ رب العزت مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نعوذ باللہ ارادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آپ چل دیے۔ کسی نے آپ سے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابہ نے جن سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں خبر لینا، پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مڑے، آپ فوراً اپنے گھر کے اندر چل دیے۔ گھر جا کر دیکھا، پتا چلا ان صاحب نے بتا دیا تھا کہ بہنوں یہ آپ کے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ گھر کے اندر پہنچا تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں کے اندر پڑ گئی۔ آپ نے اپنے بہنوئی کو بھی مارا، اپنی بہن کو بھی مارا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے اتنا مارا کہ بہن کی بھی آنکھوں سے آنسو آئے، بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا، ان کے بھی خون نکل آئے، اتنا مارا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بہن، وہ کتاب مجھے عطا کر جو کتاب تو پڑھ رہی تھی وہ صحیفہ مجھے دے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، لہٰذا تو شرک کی وجہ سے تو ناپاک ہے اور میں یہ کتاب تجھے ہرگز نہیں دے سکتی، پہلے پاکی حاصل کر اس کے بعد میں تجھے پڑھنے دوں گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو پڑھا جو آیات آپ کے کانوں کے اندر پڑی تھی، اور وہ آیات کیا تھی؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ
इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। इन कुरान करीम की चंद आयात ने हजरत उमर की जिंदगी की काया पलट कर रख दी थी। वो उमर जिनका इरादा मजमूम था, वो उमर जिनका इरादा आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का था, मगर जब उमर कुरान करीम की तिलावत करते हैं, जब उमर कुरान करीम को पढ़ते हैं तो उमर का इरादा दूसरा बदल जाता है और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझ उमर को भी कलमा पढ़ा दीजिए, मैं उमर भी इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। तो ये कुरान करीम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरह जिंदगी अल्लाह से मिला रहा है। हजरत उमर का इरादा क्या था, मगर कुरान करीम ने आपको अल्लाह से मिला दिया, आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वाली जिंदगी के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये कुरान इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कौमों को बुलंदियों से नवाजता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने घर के अंदर कुरान करीम पढ़ने का रोजाना मामूल बनाना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी लश्कर, आप अपने सहाबा किराम से कहते हैं, मेरे सहाबा मुल्क शाम के लिए लश्कर की तैयारी करें। आप अलैहिस्सलाम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आप मरजुल वफात के अंदर गिरफ्तार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने आखिरी लश्कर को रवाना करने का हुक्म दे दिया और लश्कर की तादाद कितनी थी? 18,000 लश्कर की तादाद थी। चलते चलते बाद में 30,000 लश्कर की तादाद हो गई और आपने इस लश्कर के अमीर को किसको बनाया है? इस लश्कर का सिपह सालार कौन है? आप हैरान होंगे, इस लश्कर का सिपह सालार न अबू बकर को बनाया जाता है, न उमर को बनाया जाता है, न उस्मान को बनाया जाता है, बल्कि एक गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु, उनके बेटे हजरत उसामा रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया जाता है और आप अलैहिस्सलाम उस 18,000 लश्कर का अमीर, 18,000 लश्कर का सिपह सालार एक गुलाम के बेटे हजरत उसामा रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया जाता है। ए उमर, तुम भी इनके पीछे चलो, ए अबू बकर तुम भी इनके पीछे चलो, ए उस्मान तुम भी इनके मातहत होकर चलो और तुम सबका अमीर एक गुलाम का बेटा हजरत उसामा है। ये किस तरह हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु को इज्जतें दी, किस कदर ये बुलंदी मिली, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की वजह से, आप अलैहिस्सलाम की तालीमात की वजह से। और जब मक्का फतह हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया, ए बिलाल, आप काबे की छत पर चढ़े और काबे की छत पर चढ़कर आप अजान दे। हजरत अबू बकर नीचे हैं, हजरत उमर नीचे हैं, हजरत उस्मान नीचे हैं, हजरत अली नीचे हैं, दूसरे बड़े बड़े सहाबा इकराम नीचे हैं और एक मक्का का काला कलोटा जिसे दुनिया नहीं जानती थी, जिनको गिरी हुई नजर से देखा जाता था, होठ मोटे थे, होठ काले थे, चेहरा काला था, बाल घुंघरे वाले थे, मगर अल्लाह के नजदीक उनकी इज्जत बहुत थी, उनका मकाम बहुत बड़ा मकाम था, उनका मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा था। चुनांचे आपसे कहा गया, ए बिलाल, आप काबे की छत पर चढ़े और ए बिलाल आप अजान दें। चुनांचे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप छत पर चढ़े, जूते उतारने लगे। आपने कहा, ए बिलाल, जूते ना उतारे, जूते समेत आप काबे की छत पर चढ़कर अजान दीजिएगा। ये मकाम और मर्तबा किस लिए मिला? इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये इस कुरान करीम की तालीमात की वजह से ये मकाम और मर्तबा इसलिए मिला है। बड़े बड़े सहाबा इकराम नीचे हैं और मक्का और एक काला कलोटा जिसकी लोगों के नजदीक कोई वक़ात नहीं, कोई इज्जत नहीं, मगर अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, चलता है मक्का की गलियों में, मगर आहट कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक जिनका बड़ा मकाम मर्तबा है, चुनांचे उनको हुक्म दिया जाता है कि आप काबे की छत पर जूतों समेत अजान दें। एक और वाकया जंग यमामा के लिए, ये मिसाल दे रहा हूं, जंग यमामा के लिए एक सहाबी हजरत हुज़ाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अरब की सरजमीन पर इतना खूबसूरत नौजवान रोमी लोगों ने नहीं देखा। रूमी लोग हैरत में पड़ गए। हजरत हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रोम के अंदर पहुंचे तो आपके लश्कर को कैद कर लिया गया। चुनांचे हजरत हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो लोग रूमी लोग
آپ کی خوبصورتی اور آپ کی نوجوانی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ عرب کی سرزمین پر ایسا نوجوان. چنانچہ آپ کو بہکایا گیا, آپ کو پھسلایا گیا, آپ کو کہا گیا کہ آپ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کو سخت سے سخت سزا دیں گے. حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا, لوگوں تم مجھے جتنی سزا دو دے دو, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک قید کر دیا گیا. نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ پینے کے لیے کچھ ہے. 3 دن کے بعد آپ کو کھولا گیا, آپ سے پھر وہی باتیں کہی گئی, ہے حذیفہ آپ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں, آپ ہمارے مذہب کے اندر آ جائیں ورنہ ہم آپ کو اور سخت سے سخت سزا دیں گے. حضرت حذیفہ سہمی کا پھر وہی جواب کہ آپ میرے ساتھ جو چاہے کر لیں, لیکن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. پھر آپ کو قید کر دیا گیا, 10 دن تک قید کر دیا گیا. شروع میں 3 دن, پھر آپ کو 10 دن قید کر دیا گیا, اس کے بعد آپ کو 15 دن قید کر دیا گیا. چنانچہ وہ لوگ سوچ رہے تھے حذیفہ بھوکا ہوگا, صحت کے اندر تبدیلی آ گئی ہوگی, چہرے کے اندر تبدیلی آ گئی ہوگی. چنانچہ دروازے کو کھولا جائے, آپ کو کھولا گیا, آپ کے چہرے پر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا, آپ کی صحت کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ سے کہا جاتا تھا, اے حذیفہ ہم نے آپ کو نہ پانی دیا ہے, اے حذیفہ نہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ دیا ہے, مگر آپ اس کے باوجود آپ کی صحت کے اندر, آپ کے چہرے کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. حذیفہ نے کہا, او لوگو تم نہیں جانتے میں محمد کا غلام ہوں, تم میرا کھانا بند کر سکتے ہو, میرا پانی بند کر سکتے ہو, لیکن حذیفہ قید کے اندر رہتا ہوا قرآن کی تلاوت کرتا تھا, رات قرآن پڑھتا تھا, دن قرآن پڑھتا تھا, صبح قرآن پڑھتا تھا, شام قرآن پڑھتا تھا. تم نے میرا کھانا روکا, میں اللہ سے باتیں کرتا رہا, تم نے میرا کھانا 3 دن روکا, 10 دن روکا, 15 دن روکا, مگر میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ سے باتیں کرتا رہا. چنانچہ 15 دن کے بعد آپ کو کھولا گیا اور آپ سے کہا گیا, اے حذیفہ اگر تو نے ہمارا مذہب قبول نہ کیا تو یاد رکھ ہم تیرے ہاتھوں کے اندر, تیرے پاؤں کے اندر کیلے گاڑیں گے, تجھے سخت سے سخت سزائیں دیں گے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں, لوگوں تو نے محمد کے غلام کو نہیں پہچانا ہے, میں محمد کا غلام ہوں. جان جا سکتی ہے, چمڑیاں ادھڑ سکتی ہے, لیکن میں محمد کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. آپ کے ہاتھوں کے اندر کیلیں گاڑی گئی, آپ کے پاؤں کے اندر کیلیں گاڑی گئی, اور آپ اس بادشاہ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے, اے حذیفہ اب بھی وقت ہے, آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں. چنانچہ آپ نے کہا, میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا. اس بادشاہ نے کہا, اس رومی بادشاہ نے, اس قیصر بادشاہ نے کہا, لوگوں آگ جلائی جائے, اس آگ کے اوپر ایک تیل کا کڑھاؤ ڈالا جائے, اور اس کے بعد اس تیل کے کڑھاؤ کے اندر اس حذیفہ کو ڈالا جائے. چنانچہ آگ جلا دی گئی, آپ ہی کے سامنے ایک کڑھاؤ رکھا گیا, اور آپ سے کہا گیا, اے حذیفہ اس تیل کے اندر تجھے بھون دیا جائے گا, تیری چمڑی کو بھون دیا جائے گا اگر تو نے ہمارے مذہب کو قبول نہ کیا. حذیفہ ہنستا گیا اور کہتے گئے, میں محمد کا غلام ہوں, میری جان چلی جائے گی لیکن میں محمد کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ آپ کو اسی تیل کے اندر بھون دیا گیا. بھوننے کے بعد آپ کو نکالا گیا. آپ کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ الفاظ جاری تھے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس بادشاہ کی جتنی رعایا تھی سب نے اسلام کو قبول کر لیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ سے ملاتی ہے, جو لوگوں کو بلندیوں سے نوازتی ہے, عزتوں سے نوازتی ہے. ہمیں چاہیے, ہم اگر اپنے گھروں کے اندر عزتیں چاہتے ہیں, پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہمارے گھر کی زندگی میں خوشحالی آئے, سکون آئے, تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں. چاہے ایک صفحہ ہی ہو, چاہے ایک رکوع ہی ہو, لیکن روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. صبح میں یاسین شریف کا اہتمام کریں, سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کریں. بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے, جو بندہ سوتے ٹائم سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. وقت پورا ہو چکا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.